ابن شمامہ میری رضی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، وہ موت کے سفر پر روانہ تھے، روتے جاتے تھے اور اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا تھا۔ ان کا بیٹا کہنے لگا، ابا جان، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فلاں چیز کی بشارت نہ دی تھی؟ کیا فلاں بات کی بشارت نہ دی تھی؟ انہوں نے ہماری طرف رخ کیا اور کہا، جو کچھ ہم آئندہ کے لیے تیار کرتے ہیں یقیناً اس میں سے بہترین یہ گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں 3 درجوں مرحلوں میں رہا۔ پہلا مرحلہ یہ کہ میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مجھ سے زیادہ بغض کسی کو نہ تھا اور نہ اس کی نسبت کوئی اور بات زیادہ پسند تھی کہ میں اپنے آپ پر قابو پا کر آپ کو قتل کر دوں۔ اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو یقیناً دوزخی ہوتا۔ دوسرے مرحلے میں جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا، عمرو تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کی، میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، کیا شرط رکھنا چاہتا ہوں؟ میں نے عرض کی کہ یہ شرط کہ مجھے معافی مل جائے۔ آپ نے فرمایا، عمرو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام ان تمام گناہوں کو ساخت کر دیتا ہے جو اس سے پہلے کے تھے، اور ہجرت ان تمام گناہوں کو ساخت کر دیتی ہے جو اس ہجرت سے پہلے کیے گئے تھے، اور حج ان سب گناہوں کو ساخت کر دیتا ہے جو اس سے پہلے کے تھے۔ اس وقت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہ تھا اور نہ آپ سے بڑھ کر میری نظر میں کسی کی عظمت تھی۔ میں آپ کی عظمت کی بنا پر آنکھ بھر کر آپ کو دیکھ بھی نہ سکتا تھا۔ اگر مجھ سے آپ کا حلیہ پوچھا جائے تو میں بتا نہ سکوں گا، کیونکہ میں نے آپ کو آنکھ بھر کر دیکھتا ہی نہ تھا، اور اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو مجھے امید ہے کہ میں جنتی ہوتا۔ پھر تیسرا مرحلہ یہ آیا کہ ہم نے کچھ چیزوں کی ذمہ داری لے لی۔ میں نہیں جانتا ان میں میرا کیسا حال رہا۔ جب میں مر جاؤں تو کوئی نوحہ کرنے والی میرے ساتھ نہ جائے، نہ ہی آگ ساتھ ہو، اور جب تم مجھ پر مٹی ڈال چکو تو مجھ پر آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا۔ پھر میری قبر کے گرد اتنی دیر دعا کرتے ہوئے ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جا سکتا ہے، تاکہ میں تمہاری وجہ سے اپنی نئی منزل کے ساتھ مانوس ہو جاؤں اور دیکھ لوں کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔